اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ ہود، سورت نمبر 11۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ، اس کی جو آیات ہیں، آیاتہ احکمت، وہ حکم والی ہیں، وہ حکم والی ہیں، اور پھر صرف اتنا نہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل والی ہیں، من لدن کی طرف سے، حکیم خبیر، اس حاکم کی طرف سے جو خبر رکھتا ہے۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے، وہ اس کی تفصیل نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں حکم تو ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی صلاۃ قائم کرے، تو پھر تفصیل نہیں آئی۔ یہ ایسے لعنتی لوگوں کے پروپیگنڈے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کر دیا۔ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ۔ اب یہ اس کا ترجمہ دیکھو کیسے کرتے ہیں، احکمت کا ترجمہ کر دیا مضبوط کی گئی، حکمیہ کتاب، اس کی آیات جو ہیں وہ احکامات والی ہیں، احکمت احکامات والی ہیں، ثم فصلت، پھر صرف اتنا نہیں کہ صرف حکم بتا دیے گئے، ثم فصلت، پھر ایکسپلین کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، کی طرف سے حکیم خبیر، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جو خبر رکھے ہوئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز باتوں میں نہ آؤ۔ عبادت کا مطلب ہی، عبد کا مطلب ہی ہے نوکر، عبد کا مطلب ہی ہے نوکر، کسی کی بات ماننا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانو، یعنی صرف کتاب کی بات مانو، کتاب سے ادھر دائیں بائیں نہ ہو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ نذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈرانے سے مراد ہارر نہیں ہوتا، ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں وارن کر رہا ہوں، تمہیں اچھے برے کا بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نہیں کرو۔ وہ بشیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہیں وہ دینے والا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو گے، ربکم، جو تم کو پالنے والا ہے اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، یمتعکم، تو وہ تم کو فائدہ دے گا، متاعا حسنا، اچھا فائدہ دینا، الی اجل مسمی، ایک وقت تک، ویؤت کل ذی فضل فضلہ، اور وہ تم کو لے آئے گا، کل ذی فضل فضلہ، ہر ایک صاحب استطاعت کو اس کی استطاعت پہ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اس سے ڈائیورٹ ہوگے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر وہ جو بڑا دن ہے، اس کا جو اس کے عذاب سے، مجھے کہ ایک ایسے وقت سے کہ تمہارے اوپر بڑا عذاب آ جائے، میں اس چیز کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ الا، خبردار، الا کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھو، خبردار، انہم، بے شک وہ، یسنون صدورہم، یسنون، وہ یہ لفظ ہوتا ہے نا ثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دو، ثانی کا مطلب کیا ہوتا ہے دو، دہرانے سے ہے کہ کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو چھپا لینا، دہرا لینا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دوہری شخصیت کا مالک ہے، وہ دوہری شخصیت کا معنی والا کہ اس کے دو روپ ہیں، کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے اس طرح ہے نہیں، تو وہ دوہری شخصیت کے مطلب بہت سے پہلوؤں میں وہ اپنی چیزیں چھپا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا، یاد رکھو، انہم یسنون صدورہم، یہ جو لوگ ہیں، صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں بڑا، بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اندر والی جو بہت خفیہ کور بات ہوتی ہے نا، کور ہے، کہتے ہیں نا انٹرنل کور، جو اندرونی بات ہوتی ہے وہ اس کو چھپا دیتے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ چھپا لیں اس سے، الا، یاد رکھو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ
وہ وقت جب وہ یستغشون ثیابہم پہنتے ہیں کپڑے اپنے. اب کپڑے ہر وقت ہی انسان نے لباس پہنا ہوا ہے. یہ بات کہنے کی ایسی ہے کہ جب وہ اپنی اندر کی چیز کو چھپا رہے ہیں. یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو اس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ سورہ ہود نکالیں بے شک وہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ وہ جاننے والا ہے صدور کو. تو یہ سورہ ہود سٹارٹ کی تو اس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ بات آئی جو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے احکامات والی, اس کی جو آیات ہیں وہ حکمیہ ہیں. اور صرف احکامات پہ چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے, اس کو بیان کیا گیا, اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا. من فصلت من لدن حکیم خبیر, ایسے حاکم سے جو خبر رکھے. 5 to 7 نکالیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر اس کی تفصیل کی گئی ہے ایسے حاکم سے جو خبر رکھتے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانو. یعنی تم نے کتاب تک کی بات کو اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کے علاوہ تم اور کسی بات کو نہیں مانو گے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہیں ڈرانے والا اور پیغام دینے والا ہوں. بھائی مل گیا صفحہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم معافی مانگو اپنے پالنے والے سے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ تم کو فائدہ دے گا بہت اچھا. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے بڑے عذاب کا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر یہاں ایک بات کہے گی کہ جو لوگ یہ دوہرا کرتے ہیں چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں. انہ علیم بذات الصدور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابہ, اور جتنے بھی دابہ ہیں, لفظ جو دابہ ہے یہ موور سے آتا ہے, جو موومنٹ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی کہا دائبین. اب وہ جانور نہیں ہے, وہ جانور نہیں ہے, دابہ چلنے پھرنے والا. وما من دابۃ فی الارض, زمین میں جتنے بھی چلنے والے ہیں, الا مگر یہ کہ اللہ رزقھا, اوپر اللہ کے ہے اس کا رزق. ویعلم, اور وہ جانتا ہے مستقرھا, اس کا ٹھہرنا, ومستودعھا, اور اس کو سونپنے کی جگہ, ڈیلیور کرنے کی جگہ, کدھر اس کو ذخیرہ کیا ہے اور کدھر اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. کل فی کتاب مبین, سب کے سب بیچ کتاب میں لکھا. اور ہمیں فکر اس کی ہے کہ میں کیا کروں گا, اپنی بات کر رہا ہوں, کیا کھاؤں گا, ان کو کیا کھلاؤں گا, کیا کروں گا, کیسے لے کر آؤں گا. ہم اللہ پہ توکل اور بھروسہ کریں. کل فی کتاب مبین, وہی ہر چیز کی جتنی بھی ہے سارا کچھ فی کتاب مبین. وہ اب دیکھ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ کس کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے, کس کا کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کل فی کتاب مبین, سب کے سب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, مبین واضح بیان شدہ. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے اسکرپٹ کی بات کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي, وہی ہے, خلق السماوات والارض, جو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, فی ستۃ ایام, بیچ 6 ایام کے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے. لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ تم کو آزمائے, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہ جو لفظ کانا ہے اس کے ڈفرینٹ, کہیں پہ لوگ اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں, کہیں پہ لوگ اس کو پریزنٹ میں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارہا پڑھا ان اللہ علی وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. کانا بہت جگہ, ما کانا محمد ابا احد, وہ تھے کی بات تو نہیں آ رہی نا. تو یہ کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا, یہ لوگوں نے جو پانی پہ تھا اس لیے کر دیا کہ وہ عرش کو ایک عرش کرسی سمجھ رہے ہیں. عرش کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما, یؤودہ حفظہما, وہ نہیں تھکتا ان دونوں کو پالنے میں. یؤودہ حفظہما, حفاظت کرنے میں, مطلب یہ کہ وہ ہمارا محافظ ہے,
ہمیں پال رہا ہے نا، رب ہے، اس کی کرسی کیا ہے؟ پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جو پانی سے پال رہا ہے، ہر چیز کو پانی سے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آگے دیکھو کہ وہ بتا کیوں رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے۔ سارے زیرو تھے، تم سب زیرو تھے، تم سب کو کوئی پالنے والا نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، اب وہ تمہیں کیسے پال رہا ہے کہ وہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، اس پانی سے اس نے تمہارے اندر اکانومی کو کھڑا کر دیا، اور تمہاری آزمائش کے لیے کہ اب تم لوگ اپنی اپنی چیزوں کے مالک بن کے بیٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تو صحیح، ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے اور تمہارے لیے یہ سبزہ چارہ اگایا اور معیشت کھڑی کی، اور تم اس چیز کے مالک بن گئے ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ آزمائش کر رہا ہے۔ ابھی تمہارے معاشرے میں تمہیں ایک آدمی نظر آئے گا کہ وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوگا، اور ایک کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کہاں سے لے کر آیا؟ کہ وہ آسمان سے پیدا ہوا تو وہ خریدا وہ لے کے نہیں آیا، اس کا باپ دادا نے خریدی، محنت کی، کہاں سے خریدی، اس کے پاس پیسہ جنریشن کہاں سے نکالا اس نے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا ختم کر دے، کوئی بندہ اپنی زیرو ون ویلتھ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ آسمان سے پانی برسا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ زمین سے اگایا، سب کچھ زمین سے اگایا۔ کھانا پینا کپڑے یہ سب کچھ دولت تمہاری سب زمین سے نکال دی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا یہ مطلب ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ کسی کی کرسی کا پانی پر ہونے سے وہ کہ فزیکلی کرسی کا پانی پر ہونے سے وہ کسی کو آزما نہیں سکتا کہ تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے۔ اور تھا کی تو بات ہی نہیں بنتی کہ کرسی تھی پانی کے اوپر اس لیے کہ وہ تم لوگوں کو دیکھے کہ تم لوگوں میں سے اچھا کون ہے، مطلب تھی اب نہیں ہے، تھی اب نہیں ہے، اور وہ پھر کیسے دیکھے گا کہ تم میں سے اعمال میں اچھا کون ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا جو عرش ہے یعنی ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، عرش کا مطلب یہ کہ اس نے برابر کیا پالنا، کرسی۔ ویسے نارملی ہم لوگ عرش کا مطلب یہ ہوتا ہے پالنا، عرش کا مطلب یہ ہوتا ہے کرسی، جیسے ورفع ابویہ الی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش کی طرف بلند کیا۔ اللہ کی کرسی وہ کیونکہ اب جو لوگ اللہ کو وہ مجسم اور اس طریقے سے اپنی باڈی وائز لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس نے جو بات کہی ہے وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی کرسی سے مراد یہ ہے کہ وہ پال رہا ہے زمین آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات زمین کی بات کی ہے اوپر، وما من دابۃ فی الارض کی جو بات کہی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارض پہ جتنے پھیلنے والے ہیں ان کا رزق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں اس کو چھپا رکھا ہے، مستقرہا قدر اس کا مستقر کیا ہے، وہ مستودعہا کہاں اس کو سونپنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پہ رہے، کہ اس رزق کی بیس جو ہے وہ پانی ہے، اور تاکہ وہ آزمائے تم میں سے۔ اب کوئی بندہ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جو بندہ امیر تمہیں نظر آ رہا ہے، دولت ہے، اربوں پتی ہے، وہ آسمان سے اپنا پانی خود برساتا ہے، نو، اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اور پھر جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا وہ جتنا اللہ کو پکارتا ہے، پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنا وہ اپروچ کرتا ہے اللہ کی طرف، ہاتھ پیر لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فضل دیتا ہے۔ اب آگے بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تم میں سے دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو اعمال میں اچھا ہے، کہ ایک کو نہیں ملا، ایک کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپن سورسز رکھے ہیں کہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور اس سے لوگ امیر ہوں گے، اس سے لوگوں کو پال رہا ہے۔ اب جس کی اتنی طاقت نہیں ہے، جو اوپن سورسز کو یوز نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایُّکم احسن عملا، اعمال میں، خوبصورتی شکل میں نہیں، ایُّکم احسن عملا، اعمال میں تم میں سے اچھا کون ہے۔ ہم یہ کسی کو 10 روپے دے کے ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کیا، 50 لوگوں کے سامنے 10 روپے جیب میں سے نکال کے دے دیے، 50 دے دیا، 100 دے دیا، اچھی بات ہے، بہت چھوٹی ہے۔ جو جتنا بڑا ہے اس کا ویژن جو ہے اتنا بڑا ہے۔ ایکچوئل یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ کی، کتاب احکمت آیاتہ، یہ حاکموں کے لیے کتاب ہے بھائی، احکامات ہے، آرڈر ہے، نیشن چلانے کے لیے، نیشنز چلانے کے لیے، کہ کس طریقے سے نظام کو چلانا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ فقیر ہیں، مسکین ہیں،
ان کو ہمیشہ فقیر اور مسکین رہنے کے لیے ان کو ہڈی نہیں ڈالنی. قرآن میں لکھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، ان لوگوں کو درست کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کو ملا لو بیچ اپنے تو گڑبڑ نہیں ہو جائے گی، بھائی ہیں تمہارے. آپ جا رہے ہو بڑی سی گاڑی کرولا میں، روز دیکھتے ہو ایک آدمی یا ایک کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے آپ سے پیسے شیسے مانگتا ہے، بیچارہ غریب ہے یا اس کی اماں ہے. اگر آپ کو تعالیٰ نے طاقت دی ہے رکو، اس سے بات کرو. یہ تو ایک چھوٹے لیول کی بات کرو، حکومت پہ جب جائے گا تو پھر تو اور بڑی بات ہوگی. اگر آج تمہارے پاس کوئی ایسا حکمران آ جائے جو بولے کہ یار ہم ڈیٹا بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کا جو سڑکوں پر اور آگے پیچھے گدا گری کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، ان سب کا ڈیٹا بنائیں گے، ان سب کا دیکھیں گے کون آدمی کس طریقے سے ہے، کون آدمی کیا کام کر سکتا ہے، جو اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر سکتا ہے، ہم کو ان کو وہاں بٹھائیں گے، مہلت ان کو مزدوری دیں گے. جو بندہ فیکٹریوں میں جاب کر سکتا ہے، کپڑے کی فیکٹری میں، یا جو بندہ یہ پلاسٹک کی فیکٹری کے اندر کام کرے گا، ہم اس کو وہاں پہ نوکری دیں گے، جاب دیں گے. جو بندہ یہ ربڑ کے کارخانوں میں کام کر سکتا ہے وہاں اس کو جاب دیں گے. جو بندہ کاغذ کے فیکٹری میں کام کر سکتا ہے وہاں کا. حکومت کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ حکومت 4 کمیٹیاں بنا دے. 4 صوبے ہیں، حکومت کے پاس 4 کمیٹیاں بنا دے اور ہر کمیٹی کے نیچے اس کی ذیلی کمیٹیاں ہوں جو ڈویژنس لیول پہ کام کریں کہ جتنے بھی یہ گداگر ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. کوئی بچہ بھیک نہیں مانگے گا بھائی. اس کو بولو کہ بیٹا تمہارا امی ابو کا ہے، اس کے امی ابو کو جاب دو. اور اسی طریقے سے شیلٹر بنائیں، اور پھر جب تک وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوتے ان لوگوں کے لیے لنگر خانے بنائیں، ان کو کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے وَكَانَ، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں آ کے پیسے دیتا ہے، روٹی دیتا ہے؟ تم محنت کرتے ہو اور ایک چیز کو اپروچ کرتے ہو. جس چیز کو تم اپروچ کرتے ہو اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دے تم زیرو ہو، تم زیرو ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کرتا ہے کہ وہ حکیم الخبیر ہے، وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے. ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کو خبر نہیں ہے، وہ ایسا بادشاہ جس کو خبر ہے. یہ تو ہمارے ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹیز کے بادشاہ ہوتے ہیں جن کو صرف اپنی خبر ہوتی ہے، وہ دوسروں کی نہیں ہوتی. اس نے رزق کی بات کی. میں نے سوچا تھا یہ بولے گا تمہارا رب کیسا ہے، تمہیں اتنا امیر کر دیا اور وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ. ہم سڑک پہ بیٹھے ہوئے کو دیکھتے نہیں، مگر یہ جب کتاب کھولو گے تو اس نے بار بار لکھے ہوئے او مسکین ذا متربہ، مٹی والا. ہم جا رہے ہو، اگر میرے ساتھ یہ بچی جا رہی ہے، میں اس کو بولوں کہ تو بیٹھ جا سڑک پہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر مٹی پہ. اس کو میں اگر اپنے گھر کے اندر سارا ماربل لگا ہوا میں جہاں بولوں کہ تو نیچے بیٹھ کے کھانا کھا، ہم اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تو یہ مجھ سے رو جائے گی. تو سوچو وہ جو ماں دی بیٹھی ہوئی ہے، بچہ دی بیٹھا ہوا ہے سڑک پر، تو وہ صرف اس ایک کو 10 روپے دے کے یا 20 روپے دے کے یا اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کو ایک برگر دے دینے سے کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ان کو اپنے بیچ ملا لو. تو یہ کتاب جو بات کرتی ہے یہ اسٹیٹس کے حکمرانوں سے بات کرتی ہے. تو یہاں بالکل آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، لوگوں کو بڑھانا ہے، لوگوں میں شعور لے کر آنا ہے. یہی اصل چیز ہے. انصاف نہیں ہے. انصاف جو لفظ ہے وہ ہے نصف سے. انصاف لفظ ہے نون صاد فے نصف، آدھا، سٹاپ، نصف. کہ اگر ایک چیز ہے اس کی لینتھ 4 ہے تو انصاف یہ ہے اس کو نصف 2 کر دی، برابر برابر. ایکچوئل کیا آ گیا؟ ایکویلٹی. انصاف کا مطلب ہو گیا ایکویلٹی، برابر. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس نے آسمان سے رزق اتارا ہے، پھر لوگوں نے اس کو حاصل ایسے کیا میں لوں گا میں لوں گا. ایک فار ایگزامپل ایک بات ہے، آٹے کا بحران آ جاتا ہے یہاں آپ کے محلے کے اندر، جی ٹرک آتا ہے آٹے کا، جو مضبوط لوگ ہوں گے وہ فوراً جا کے آٹا اٹھا لیں گے. جو بیچارے کمزور ہوں گے، عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، پہنچ بھی نہیں سکیں گے. جو بوڑھا ضعیف ہوگا وہ پہنچ نہیں سکے گا. تو عورتیں، بچے، کمزور مرد ایک
کریکٹرز آپ کے سامنے لے کر آیا. ایکچوئل بات ہے کمزور، جو اوپن ریسورسز کو اتنا، جو خود کو اتنا کر نہیں سکا، گرومڈ نہیں کر سکا، تو جن لوگوں نے خود کو گرومڈ کر دیا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہی سیاست ہے، یہی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہی عبادت ہے. یہ عبادت ہے. یہ عبادت نہیں ہوتی بھائی، یہ عبادت نہیں ہوتی جو یہاں پہ چل رہی ہے. ان لوگوں نے لیبل لگا ہم تو جی نبی کے امتی ہیں نا. اچھا تم نبی کے امتی ہو، جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں وہ نبی کے امتی نہیں ہیں. اس وقت نبی کی اور چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مان رہے. تم لوگوں نے آپ کو نومینیٹ کیا کہ آپ ہمارے کام کرنا، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جتنا پیسہ الیکشن پہ لگایا تھا، اپنی جیب سے جو پیسہ آپ نے لگایا تھا، آپ نے کہا کہ میرا اتنا لگایا. آپ نے اتنا پیسہ دوسری پارٹی سے لیا اور دوسری پارٹی کی طرف چلے گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو. تو یہ لوگ جب اوپر آ جائیں گے تو کیا یہ انہوں نے ان کی حق رائے دہی کا خیال نہیں رکھا، تو کیا وہ ان کو گروم کرنے کا خیال رکھیں گے؟ اور جس آدمی کو آپ اوپر لے کر آؤ گے کہ یہ ہماری باتیں آگے لے کے جائے گا، وہی تو آپ کو خیال رکھے گا بھائی. جس کو آپ لے کے ہی نہیں آئے، کوئی اور آ گیا آپ کے اوپر ڈاکہ مار دیا، وہ آپ کا خیال کہاں رکھے گا؟ وہ آپ کا خیال کہاں رکھے گا؟ تو ہم تو اپنے لوگوں کا خود خیال نہیں رکھ رہے، دوسروں کا کیا خیال رکھیں گے؟ ہم صرف اپنا خیال رکھے ہوئے ہیں کہ اب مجھے 50 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے، 60 کروڑ دے. ایک آدمی 1 ارب دے رہا ہے بھائی، لو اور غائب ہو جاؤ 2 سال 3 سال کے لیے. تو اللہ پر اس کا ایمان نہیں، یقین نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو عرش کا یہ مطلب ہے، پالنے سے مراد یہ ہے، پالنے سے مراد یہ ہے. وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو آخری بات ہے نا، تاکہ وہ تمہارے کو آزمائے، دیکھے، تمہاری ججمنٹ کرے تم میں سے کون ہے جو عملاً اچھا آدمی ہے. اللہ نے تو سب کو اچھا بنایا ہے، شکل و صورت سب کی خوبصورت بنائی، ناک کان منہ ہونٹ بال سب کے اچھے بنائے، خوبصورت بنائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھوں تم میں سے اچھا، ایکم احسن عملا. اور اس بیس پہ اس نے اس کی بات کہی کہ میں نے جو تم کو پالن دیا ہے وہ پانی سے دیا ہے، آسمان سے برساتا سب پہ برابر فوارے سے گر رہا ہوتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تو کہے ان کو، انکم کہ بے شک تم لوگ، مبعوثون کھڑا کرنے والے ہونے، کھڑے ہونے والے ہو، من بعد الموت مرنے کے بعد تم لوگ دوبارہ بھی تم لوگوں نے اٹھنا ہے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، تو کہیں گے وہ لوگ، کفروا جو انکار کرنے والے ہیں. اب بندہ بولے نہیں ہے تو دیکھو نا، یہ تو کافروں کی بات آ گئی، یہاں تو سارے موت کے بعد مانتے ہیں، اور وہ اپنی موت پہ ہی ان کا یقین نہیں ہے بھائی. تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے تو دور کی بات ہے. جو آدمی اللہ کا عہد لے کر کے پھر مکر جاتا ہے، اس کو اپنی موت یاد ہے. جس بندے نے ارشد شریف کی یہاں رکھ کے گولی ماری 2-4-5 انچ کے فاصلے سے، وہ اپنی موت بھولا ہوا تھا نا. اور جس بندے نے اس کو آرڈر دیا یہ لو پیسے اور مار دو اس کو، کینیا والوں کی تو ارشد شریف سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس بندے کو اپنی موت پہ یقین تھا کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے؟ نہیں تھا. تو جس کو منہ سے بولنے میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، تمہارے میرے بولنے سے ہمارے اوپر لیبل نہیں لگ جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، کافر نہیں ہے. یہ صبح و شام لوگ جملہ ہم لوگ بولتے ہیں، تم موت کو بھول گیا اپنی. مرنا نہیں ہے بھائی، یہ جملہ بولتے ہیں نا، مرنا نہیں ہے بھائی. اور کیا چلو جی یہ پارک نہیں جانا، کیا کھیلنے نہیں جانا، مرنا نہیں ہے، چلو جی مرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جملہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ بھائی اپنی موت بھولا ہوا ہے، مرنا نہیں ہے. وہ کیوں جملہ بولتے ہیں؟ اس وقت وہ کام ایسے کر رہا ہوتا ہے، اس نے کہا کدھر مرنا ہے بھائی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ تم لوگ مرو گے اور مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے بھی کیا جاؤ گے، اور جو مرنے سے پہلے تم لوگوں نے کیا اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جب ان کو تو کہتا ہے کہ بے شک تم لوگ مرنے کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے، وہ کہہ رہے ان ھذا الا سحر مبین، یہ اس نے خود سے بنا لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس نے خود سے بنا لیا ہے. صدق اللہ العظیم.